جادو کے لیے بہترین اس کا نسخہ یہ ہے، زیارت عاشورہ۔ زیارت عاشورہ اگر کوئی روز پڑھے تو جادو ایسا شیلڈ ہو جاتا، اس کو ایسا شیلڈ ہو جاتی، کوئی کرے گا تو ایسا ٹکرا کے واپس آ جائے گا۔ عاشورہ آپ بولیں گے یار عاشورہ ہم تو پڑھتے، نو، میری ریکویسٹ آپ سے، جب اتنا جادو یہاں پہ ہے تو پوری ہر لڑکا لڑکی پڑھے، ہر عورت مرد پڑھے، ایک آدمی پڑھے سب سنے کافی ہے۔ زیارت عاشورہ جادو کا بہترین علاج۔ میں ہوں 7 دن کراؤ میرے اوپر جادو، تو ہم بھی بتاتے کیسی ہوتی جادو۔ میں اتنا اوپن ہو کے بول رہا ممبر سے، کراؤ ہمارے اوپر جادو۔ عاشورہ پڑھو، عاشورہ۔ یہ صرف مدغاسکر میں انڈیا میں گلستان کے عشرے میں لائف آفٹر ڈیتھ کا عشرہ تھا شاید، وہ بھی یوٹیوب پہ جا کے سن لینا۔ پوری مجلس میں نے جادو پہ پڑھی تھی، وہاں پہ بھی یہ پرابلم ہے، بہو ساس پہ کرا رہی، ساس بہو پہ کرا دے رہی۔ چلو یہاں یہ پرابلم نہیں ہے ساس بہو کا مدغاسکر میں، لیکن دوسرے شہروں میں ساس بہو کا پرابلم کہ ساس بہو پہ کرا دے رہی کہ یہ آئی نہیں چلی جائے، سسرال والے اس پہ کرا رہے۔ ایک شیطان اپنے پورے فورس کے ساتھ ہمارے گھروں میں گھسا ہوا، ہمارے گھروں کے اندر ہے، اور وہ ہر حملہ استعمال کر رہا، ہر حملہ استعمال کر رہا۔ اور جادو آسان حملہ ہے، میں ہاتھ جوڑ کے بول رہا ہوں، اگر کسی کے اوپر جادو ہے وہ خود پڑھے یا سنے زیارت عاشورہ، 9 دن کے اندر اس کا اثر ٹوٹنا شروع ہو جاتا۔ کیسی بھی جادو ہو، کالی کی ہو، لکڑی کی ہو، افریقن ہو، ایجپشین ہو، عاشورہ پڑھو گے 100% جادو کا اثر سے کٹنا شروع ہوتا۔ کسی مولوی کے پاس مت جاؤ، کہیں جا کے پیسے ویسٹ مت کرو۔ اس کے بعد جا رہے یہ ملا کے پاس، ملا لوگ تو دھندا کھول کے بیٹھے ہوئے، ہمارے ملا نہیں۔ یہاں پہ مجھے بتایا گیا کہ کئی ایسے لوگ ہیں جو جادو کا توڑ کرتے۔ یہ لوگ کیا کریں گے جو حسین کرے گا؟ عاشورے سے بڑی کوئی چیز نہیں، تم عاشورہ روز پڑھو، کوئی جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ اچھا جادو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، جادو ہے۔ اور قرآن مجید کی سورہ جناب موسیٰ کی وہ آیتیں کہ جو موسیٰ نے فرعون کے دربار میں پڑھی تھی، اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، میرے پاس تھی پوری وہ آیتیں، 2 یا 3 آیتیں نبی موسیٰ، آئی تھنک بقرہ میں، جو نبی موسیٰ نے فرعون کے دربار میں پڑھی تھی جب جادوگروں نے موسیٰ پہ حملہ کیا تھا۔ تو وہ آیتیں اگر کوئی پڑھے، 3 آیتیں چھوٹی چھوٹی، اگر موقع ملا تو میں نکال کے جانے سے پہلے دیکھے جاؤں گا، قرآن کی آیتیں، وہ آیت پڑھو اور زیارت عاشورہ پڑھو۔ یہ 2 چیزیں ٹوٹل تمہارا پروٹیکشن کریں گے جادو سے۔ اس لیے کہ اور کبھی یاد رکھو، دشمن بھی ہے تمہارا، پھر سنو، تمہارا دشمن بھی ہے تو اس پہ بھی نہیں کرنا، تمہارے سارے اعمال ختم ہو جائیں گے۔ پھر وہ آدمی کی نجات نہیں جو شیطان کی ہیلپ سے کام کرتا ہے، دشمن بھی ہے تمہارا، تو تم جادو نہیں کرانا اس کے اوپر۔ عورتوں کو بول رہا، جو جادو کراتا اس کے لیے معصوم اس کی سفارش نہیں کرتے، اور جادو کرانے والا چند دنوں کا فائدہ ہے، فیو ڈیز کا، اس کے بعد وہ ایسا ذلیل ہوتا، اس لیے کہ جس پہ کروا رہا وہ تو مظلوم ہے، تم شیطان کی ہیلپ لے کے اس کو نقصان پہنچا رہے۔ شیطان کسی کا دوست نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے اس کو نقصان ہوگا لیکن ہمیشہ کا نقصان نہیں۔ اور ایسے لوگوں کا تو امام خود مدد کرتا، فجر کے بعد جو نماز میں جو اعمال ہوتے، ایک ایک دن ایک زیارت امین اللہ بھی ہوئی، دوسرے دعائیں ہوتی، اس میں زیارت آل یاسین،
زیارت آل یاسین زمانے کے امام کی ایک ایسی زیارت ہے، ٹاپک امام زمانہ ہے نا، یہ ایک ایسی زیارت ہے کہ یہ زیارت تم 40 دن پڑھو. میں ذمہ دار جو میں بول رہا ہوں، زیارت آل یاسین موسٹ ریکمینڈڈ زیارت آف امام زمانہ. زمانے کے امام کی کئی زیارات ہیں، جمعے کی زیارت ہے، 15 شعبان کی زیارت ہے، کئی زیارتیں کتاب مفاتی میں. لیکن زیارت آل یاسین کے بارے میں کہا گیا کہ زیارت آل یاسین چھوٹی زیارت ہے، اور اس میں جیسے تلخین میں اماموں کے نام کے ساتھ موت حق ہے، صراط حق ہے، جہنم اور جنت حق، یہ سب جو منکر و نکیر کے سوالات یہ بھی اس میں ذکر ہے. زیارت آل یاسین پڑھنے سے پہلے اس کا ترجمہ پڑھو. اب میں آپ کو ایک عجیب تحفہ دے رہا ہوں. آپ علماء سے پوچھنا، ان سے ان سے نہیں پوچھنا، علماء سے پوچھنا. 40 دن، 40 پھر بول رہا ہوں 40 ڈیز اگر کوئی زیارت آل یاسین اس نیت کے ساتھ پڑھتا ہے کہ مجھے میرے امام سے ملنا ہے. ایک اگر تم ایک جگہ پہ، ایک ہی جگہ پہ، ایک ہی وقت پہ زیارت آل یاسین پڑھو گے تو تم 40 دن کے اندر کوئی ایک منزل ایسی آئے گی کہ تم اس محفل میں جب پڑھو گے تو تم کو ایسا فیل ہوگا کہ جیسے کوئی پرسنالٹی تمہارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. امام آل یاسین شروع کر دو. یہ نہیں کہ ایک دن پڑھے پھر 8 دن کے بعد پڑھیں گے، نہیں، 40 دن پڑھو. زیارت 5 سے 6 منٹ کی زیارت ہے. زیارت آل یاسین جادو کا ٹوٹل پروٹیکشن. اس لیے کہ دوستو شیطان کے حملے سے ہم کو بچائے گا کون؟ امام ہی بچائے گا نا. زمانے کا امام کے علاوہ کون بچانے والا؟ ہمارا پروٹیکشن کون کر رہا؟ ہماری حفاظت کون کر رہا؟ امام کر رہا نا. تو امام ہی بچا سکتا. لیکن پھر میں بولتا پیٹ میں حرام رکھیں گے تو امام کو ہم کیسے بولیں گے بچاؤ؟ ٹھیک ہے. تو آل یاسین اور زیارت عاشورہ ہر گھر میں مدغاسکر میں پڑھو. 1 مہینے کے اندر آپ خود فیل کریں گے. 1 مہینہ بول رہا میں، خالی پڑھو 1 مہینہ. اس کے بعد مجھے بولنے کی ضرورت نہیں، آپ روز پڑھیں گے. جو اس کی فضیلتیں آئیں گی، جو جادو کا جو زبان پہ آج جادو 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 جو ہر کے زبان پہ ہے نا، یہ سب ختم ہو جائے گا. 2 چیزیں، ایک نماز جو جادو کا توڑ. کون سی نماز؟ وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین والی نماز، نماز حاجت امام زمانہ. یہ نماز اگر روز پڑھے، زیارت عاشورہ آل یاسین پڑھے. آل یاسین، سورہ یاسین نہیں، زیارت آل یاسین آپ کو ہر کتاب میں ملیں گے. آئی تھنک مفاتی میں لاسٹ میں ہے یہ زیارت. اور گوہر یگانہ کتاب میں امام کی جو زیارات کی کتاب ہے اس میں زیارت آل یاسین. یہ 3 چیزیں کرو. اس کے بعد آپ کے شہر سے، تنا سے، یا پورے مدغاسکر سے، جہاں جہاں آپ کی جماعت ہے، جہاں جہاں امام علی کا چاہنے والا ہے، جہاں جہاں یہ عزادار حسین ہے، اس کی زبان پہ یہ جملہ نہیں آنا. یہاں تک کہا گیا کہ اگر کوئی مریض ہے جادو کا، اس کے اوپر عاشورہ اور آل یاسین پڑھو، 40 دن پڑھو، وہ بالکل صحیح ہو جائے گا. کوئی دوا کرانے کی ضرورت نہیں. لیکن یہاں سے پڑھنا، یہاں سے نہیں پڑھنا، دل کی گہرائی سے پڑھنا، یقین کے ساتھ پڑھنا. 3 چیزیں کرو اگر یہ چاہتے ہو کہ تم جادو سے بچ جاؤ. وہ نماز پڑھو، ہفتے میں 1 ہی دن پڑھو، منگل کے دن جمعرات کو پڑھو. لیکن زیارت نائیہ اور عاشورہ روز پڑھو. یہ دونوں کمبینیشن کے ساتھ پڑھو. یہ بہترین کمبینیشن ہے جادو سے بچنے کا. زیارت عاشورہ اور زیارت آل یاسین بہترین کمبینیشن ہے. مولا حسین کی زیارت اور امام کی یہ زیارت آل یاسین والی، جو کتنا بھی خطرناک جادو ہو، گڑی کا جادو ہو، ڈال والا جادو ہو، میت کا جادو ہو، قبرستان میں جا کے بال کو نکالنے والا جادو ہو، کالی کا جادو ہو، افریقہ کے بڑے مشہور جادو کہ میتوں سے دفن کرتے جب وہاں سے قبرستانوں میں جا کے نکالتے، بال نکال کے اس پہ حملہ کرتے، تصویر پہ حملہ کرتے، فوٹو کے اوپر، لباس پہ حملہ کرتے. کئی قسم کا جادو جو آپ کو یہ ساری پرابلمز کو میں پرابلم کر دے گا. بال کا جادو، کپڑے کا جادو، تصویر کا جادو خطرناک.
اب یہ لیتے کیسے تصویر؟ آج کل تو واٹس ایپ کے اوپر سب کے خوبصورت پکچرز لگے ہوئے، نہیں فیس بک پہ ہے۔ سب سے بڑا ظلم تو یہ ہے کہ لڑکیاں بھی نے بھی لگا لیا، ان کی تصویر لینا پہلے زمانے میں مشکل تھا، آج تو کوئی مشکل ہی نہیں۔ میں فیس بک پہ اور واٹس ایپ پہ بولنے والا ہوں، آج نہیں بولوں گا۔ تو یہ تصویر پہ جادو کرتے، تو میری ایک ہی خواہش ہے آپ سے، یہ 3 چیزیں کرو، تم جادو سے تم مدغاسکر میں بچ جاؤ گے۔ اور دنیا میں جہاں جہاں سن رہے کوئی، ہر آدمی اس بیماری سے بچ۔ اور آپ یہ مت سمجھو کہ خالی مدغاسکر میں جادو، یا کچھ زیادہ امریکہ میں بھی ہے، انڈیا میں تو بھی کامن ہے۔ کیوں؟ پیسے دے کے کروا رہے، اتنے پیسے اگر تمہارے پاس، تم سمجھ رہے یہ پیسے دے کے میں اس کی قسمت کو بدل دوں گا؟ تم قسمت کو نہیں بدلتے، امام قسمت کو بدلتا، تم نہیں بدل سکتے قسمت۔ تم اس کے رزق کو تھوڑی دیر کے لیے روکو گے، فیو سیکنڈز، اس کے بعد تمہاری آخرت تو گئی۔ پھر یہ نہیں بولو کہ میں بھی بڑا مومن ہوں۔